دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا۔ معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے، نے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا، معاذ زبان قابو میں رکھ۔ یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی، اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ ان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے، اور شعروں کا ظاہر بڑا عجب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے کاٹ دیے، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں۔ تو وہ جنید بغدادی کہنے لگی، وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی؟ تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی، لولا التقى لم احجر عن طیب الوطن۔ کیا سمجھے ہو؟ میری بات کو غلط سمجھے ہو، مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی۔ تو کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن جس کو کوئی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ تو اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو حجامے کے ساتھ اس کو بھی اصول بنائیں، ایک وقت میں کئی کھانے اکٹھے مت کریں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، پیٹ بھر کے مت کھائیں۔ اپنے کھانا، آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جذباتی پنا ہے، لڑائی جھگڑے، جلدی غصے میں ہو جاتا ہے، تحمل نہیں ہے، غذائیں خراب ہیں، غذائیں غلط ہیں۔ اپنے جسم کو بھوک کا عادی بناؤ تو اللہ پھر حجامہ بھی مفید ہے اور سارے سنت کے طریقے مفید ہیں۔ یہ پروسیس کھانے، یہ جنک فوڈ، یہ ڈرنکس، یہ پیزے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا ہے، مالدار بن جاتا ہے۔ آدمی علم سے بڑا نہیں بنتا ہے، علامہ بن جاتا ہے۔ بڑا بنتا ہے صفات کے ساتھ، ایمانی صفات اس کو بڑا بناتی ہیں۔ وہ چاہے پھر علم والا ہو یا بازار والا ہو یا کھیت والا ہو، صفات اس کو اونچا اڑاتی ہیں۔ صفات سے انسان وزنی بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا بنتا ہے۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، ایک لفظ پہ عمل کر لیں۔ جانور بھی آپ سے پیار کریں، انسان تو انسان ہے، جانور بھی آپ سے ایک
زبان کا بول میٹھا کر لے، کتنے ہی کڑواہٹ و پی جائیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھول